رہا ہے یا یہاں پہ ہماری ننگ و ناموس اور ہماری عزت اور ہماری جان و مال کا جو بے دردی سے زیان اور بے عزتی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ان ٹاپکس کے حوالے سے میں ان پہ پہلے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ نمبر 1 ہے بلوچستان میں. وہ ایشوز ٹاپ پہ ہے, وہ ٹاپ پرائرٹیز پہ ہے. لیکن آج کی سیمینار میں یہاں پہ آئین پاکستان اور یہاں پہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کیا گیا. تو میں بھی یہاں پہ آغا فتح شاہ صاحب نے اور ثنا بلوچ صاحب نے بہت تفصیل سے آرٹیکل ایکٹ کے حوالے سے, آرٹیکلز کے حوالے سے اور آئین کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی اور حساب و کتاب کیا. تو میں نے چاہا کہ اس حوالے سے کچھ میں بھی بات کر لوں اور میں اس پیج کو تھوڑا دوسری سائیڈ پہ کر کے بات کر لوں کہ جو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ یہاں پہ پاس کیا گیا بہت غلط ہوا, اس کی تفصیل بیان کیا گیا. لیکن اس پہ آج بی این پی کا سربراہ اختر جان مینگر صاحب اور نیشنل پارٹی کا سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وہ دونوں ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کر چکے ہیں اور نیشنل پارٹی کی بیرسٹرز, نیشنل پارٹی کی وکلا اور بی این پی کے وکلا اور بیرسٹر صاحبان بھرپور انداز میں اس کیس کو لڑ رہے ہیں. لیکن اگر میں نے کہا کہ پیج کو الٹا کر کے تھوڑا دیکھا جائے کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن جو دوستوں نے اس پہ تفصیل سے بات کیا, ہم دیکھیں کہ اگر یہ ایکٹ پاس ہوا, اگر پاس نہ بھی ہوتا اور جو آئین پاکستان 1973 جو اہم کانسٹیٹیوشن اور جو وہ کتاب ہے جو پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں سب سے اہم بک ہے, اس کتاب کے آرٹیکل نمبر 1 سے لے کے 9 تک وہ آئین پاکستان صرف لوگوں کی عزت, لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے. تو کیا آج نمبر 1 پہ بلوچستان اور نمبر 2 پہ پختونخوا کہیں پہ کسی کا جان و مال محفوظ ہے؟ جب آئین پاکستان پہ عمل نہیں ہوتا اور آئین پاکستان خود اتنی مجبور اور اتنی بے بس ہو چکا ہے کہ ایک جرنیل جو چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے اپنے آپ کو, کہتا تھا اپنے آپ کو, وہ کہتا تھا کہ ہم اس کتاب کو پھاڑ کے ڈسٹ بین میں پھینک دیں گے. اگر کسی ملک کا آئین اپنا تحفظ نہیں کر سکتا تو وہ بلوچ کا, وہ پشتون کا اور وہ سندھی کا یا وہ پنجابی کا کیا تحفظ کرے گا؟ اس حساب و کتاب کے حوالے سے میں 4 ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں 18ویں ترمیم نمبر 2 وہ تحریر یا وہ پاس شدہ ایکٹ ہے, آئین ہے, جو پاکستان کا نمبر 2 آئین کے بعد حیثیت رکھتا ہے. اس ایکٹ میں جو 2010 میں پاس ہوا, اس چینج میں 18ویں ترمیم میں اس کے 101 آرٹیکلز, آئین پاکستان کا 101 آرٹیکلز تبدیل کیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم اس آئین سے بھی جو 18 ترمیم کے بعد ہوا اس میں بھی ہماری حقوق کا تحفظ اتنا نہیں کیا گیا جتنا ہم چاہتے تھے. لیکن ہم ایک بات دیکھ لیں کہ ان 101 آرٹیکلز جو یونانیمسلی پاکستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا, اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا؟ بتایا جائے کہ اس 101 آرٹیکلز کے کتنے آرٹیکل پہ 15 سال میں عمل درآمد ہو چکا ہے, جو 2010 سے 2025 نمبر 1. دوسرا 17 سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکے کہ جی 17 سبجیکٹس ان کا اسلام آباد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس میں ہیلتھ ہے, جس میں ایجوکیشن ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, جس میں ٹورزم ہے, وغیرہ وغیرہ 17 سبجیکٹ. آج 17 کے 17 اسلام آباد میں جی وہاں پہ ایگریکلچر وزیر بھی ہے, وہاں پہ ہیلتھ وزیر بھی ہے, وہاں
ایجوکیشن وزیر بھی ہے. بھائی اس وزیر کا تو اختیار 11 کلومیٹر جو اسلام آباد ہے, اسلام آباد کی شہر ہے 11 کلومیٹر کے بغیر اس کا کیا ضرورت بلوچستان میں, اس کی کیا ضرورت پختونخوا میں. تو اس 17 سبجیکٹ میں سے ایک کو بھی ڈیوالو نہیں کیا گیا. تو کہاں گیا وہ آئین, یا کہاں گیا 18ویں ترمیم. اس 18ویں ترمیم پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا کہ ہم روتے پیٹتے کہ یہ کیوں ہوا. جب یہ کیوں ہوا سے ہم تھوڑے پیچھے تو جائیں, پیچھے تو دیکھیں کہ جو آئین میں پاس ہو چکے ہیں یونانیمسلی, اس پہ کس طرح عمل درآمد ہوا. رضا ربانی جو چیئرمین سینیٹ آف پاکستان تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ حاصل بزنجو کو انہوں نے ڈیولوشن کمیٹی کا چیئرمین بنایا. حاصل نے مجھے کہا کہ آپ ڈیولوشن کمیٹی کا چیئرمین بنیں. جو 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن کمیٹی تھا, مجھے رضا ربانی نے آرڈر کیا چیئرمین ڈیولوشن کمیٹی. میں نے اپنی چوٹی کا زور لگایا کہ جی 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد کیا جائے, جس میں بلوچستان کو, پختونخوا کو اور سندھ کو بہت فائدے ہیں. لیکن میرا 1-3 سال میں کوشش بھی ناکام رہا. میں سیمینار کرتا رہا پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں ہر 6 دن کے بعد میٹنگز کرتے رہے. عثمان کاکڑ صاحب شہید, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ میرے ساتھ میرے بازو تھا, وہ میرا ممبر تھا کمیٹی کا. ہم اور عثمان نے اپنی بھرپور زور لگایا, لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد نہیں چاہتا تھا کہ 18ویں ترمیم پہ عمل ہو, ہم نہیں کرا سکتے. اس حد تک کہ جب میں نے 18ویں ترمیم کے جو ممبران تھے ان کو بلوچستان میں بلایا, اور یہاں پہ وہ چیف سیکرٹری سیف اللہ چھٹا صاحب اس وقت ہوا کرتے تھے, اور وہاں اس وقت رحیم زیاد اقبال صاحب وزیر تھے. میں نے رحیم زیاد اقبال صاحب کو بھی گزارش کیا کہ آپ بھی تشریف لائیں ہماری مدد کے لیے, اور میں نے نیشنل پارٹی کو بھی گزارش کیا کہ آ جائے پارٹی کے دوست. وہاں پہ جب میں نے آئین اور قانون کی صورت میں بھرپور انداز میں کہا کہ جی بلوچستان کو بہت ضرورت ہے کہ 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد ہو, تو وہ سیف اللہ چٹا میٹنگ میں کہا کہ دیکھیے جناب چیئرمین صاحب, ہم بلوچستان کے کندھے بہت کمزور ہیں, ہم 18ویں ترمیم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اللہ کا واسطہ اسے چھوڑو, مہربانی کر کے آپ لوگ واپس چلے جاؤ. تو کہنے کا مقصد, اور اس کے ساتھ ہی آئین پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے 172 اینڈ 3, اس کا جو سب سیکشن 3 172 سب سیکشن 3, وہ کہتا ہے کہ جی پیٹرولیم پروجیکٹس وہ جو بھی ہوگا وہ 50% صوبے کا ہوگا, 50% وفاق کا. تو میں نے عثمان کاکڑ کو کہا کہ عثمان ہم کچھ نہیں کر سکے, کم سے کم 172(3) پہ تو عمل درآمد کروا دے پاکستان میں. ہم نے اپنا بھرپور زور لگایا. اس وقت عباسی شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر پیٹرولیم تھے. ہم نے جب بھرپور کوشش کیا تو شاہد خاقان عباسی نے مجھے کہا کہ صاحب یہ ممکن نہیں ہے, اس پہ نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو. تو وہ آئین, وہ قانون جو یونانیمسلی اداروں سے پاس ہو چکے ہیں, جب ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, آج تک نہیں ہوا, 15 سال میں نہیں ہوا, تو اس وقت کوئی ہو نہ ہو اس میں کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے مولانا ہدایت الرحمن صاحب نے بہترین ایک بات کی, اس کو میں تھوڑا سا آگے لے جاتا ہوں کہ ہمیں اپنے بھی گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے. ہمیں جو ہماری حقیقی پارٹیاں ہیں بلوچستان کی, چاہے پشتون کی صورت میں ہے, بلوچ کی صورت میں ہے, ہزارہ کی صورت میں ہے, یہاں پہ 98 میں جب سائندک کو بیچا گیا تو کہا گیا کہ جی 50% چائنا, 48% وہ جو اسلام آباد, اور 2% بلوچستان. میرا سینٹ میں تقریر موجود ہے, میں نے کہا جی زکوٰۃ بھی 2.5% ہے, ہمیں کم سے کم بلوچستان کو 2.5% سے تو اوپر دیتے. اگر اس وقت یہ حقیقی جماعتیں ہم سارے اکٹھے ہو کے اگر ہم اس وقت نکلتے اور مضبوطی کی بنیاد پہ, ایمانداری کی بنیاد پہ, ہمیں اس وقت کوئی جو بلوچی میں ترہ کہتے ہیں یا دستار کہتے ہیں, کسی دستار کی بغیر خواہش کے, کسی ترہ کے بغیر خواہش
رہائش کی. اگر ہم اس وقت نکلتے تو آج سائن تک ختم نہیں ہو چکا ہوتا. اور ریکوڈک جو بیچا گیا, ریکوڈک پہ نیشنل پارٹی کو فون کیا گیا کہ جی آؤ ہم ریکوڈک کا سودا کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بتائیں کہ آپ کا سودا کس بنیاد پہ ہے. تو کہا گیا کہ جی ہم بتانے کے پوزیشن میں نہیں ہے کہ اگر آپ نیشنل پارٹی کو نہیں بتاتے, اگر آپ بی این پی کو نہیں بتاتے کہ ہم جو سودا کر رہے ہیں آپ اسٹیک ہولڈرز ہو وہاں کے, اور ہم آپ کو نہیں بتائیں گے سودا کریں گے, تو یہ بے ایمانی کے بغیر کیا ہے. جب ریکوڈنگ پیشا گیا تو کیا ہماری پارٹیوں کا اس پہ احتجاج ہوئی. یہاں پہ جھومر گوادر ہے آپ کے سی پیک کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک گوادر جھومر, 76 ارب روپے کا, اس کے لیے 76 ارب ڈالرز اس کو دیے جاتے ہیں. اور ایک جو شاید بہت سے یہاں پہ ہمارے پارٹی اکابرین بیٹھے ہیں, یہ بہت جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس میں, اس ایگریمنٹس کے بارے میں شاید ہماری پارٹیوں کو بہت کم پتہ ہے, کیونکہ سارے گوادر کے ایگریمنٹس کو انہوں نے چھپایا. میں خود ممبر تھا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا, جو 2 کمیٹیز تھے, ایک تھا سائنس کمیٹی, ایک تھا پارلیمانی کمیٹی جس میں 14 ایم این اے اور 4 سینیٹر تھے. ہم نے بھرپور کوشش کیا جی ہمیں ایگریمنٹس تو بتا دو کہ جو آپ نے گوادر پہ ایگریمنٹس کیے وہ کیا ہے. ایک ایگریمنٹ کا ہمیں پتا چلا جی گوادر پورٹ پہ جتنی پروفٹ ہوگا, گوادر پورٹ کی جتنی آمدن ہوں گے, اس آمدن کا 91% چائنا کا ہوگا اور 9% اسلام آباد کا ہوگا. تو ہم نے اس پہ ہم نے کیا کیا پارٹیوں نے, اور ہم ہر وقت یہ بات کرتے تھے کہ جی سی پیک سے تو بلوچستان کو 1 انچ کے برابر فائدہ نہیں ملا. تو کہتے تھے جی ہم نے ایئرپورٹ بنا دیے. ہم کہتے ہیں ایئرپورٹ گوادر کے لیے اور تربت کے لیے, یا وہاں کے پستی کے غریب لوگوں کے لیے, یا اور ماڑا کے غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ تو آپ کے لیے ہے جو آپ گوادر کو کھاؤ گے اور استعمال کرو گے, وہ ہمارے لیے نہیں ہے. آج مجھے حیرت ہوا ہے, آج جب میں آ رہا تھا تو میرا پارٹی کا لیڈر عبدالخالق میرے ساتھ تھا. انہوں نے کہا جی دبئی جو مال ہے وہ سی پیک روڈ پہ ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ واہ, سی پیک تو زبردست ہے, دبئی مال سی پیک روڈ پہ آ گیا. تو یہ جو آپ کا 12 فٹ کا روڈ ہے یہ جی ہمارے بلوچستان کے لیے سی پیک سے ہمیں ملا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ اگر ڈے 1 سے ہمارے جو پاؤں پہ اتوڑی کلاڑی مارا جا رہا تھا, ڈے 1 سے جو ہمارے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے, تو کیا اگر ہم اس وقت سے شروع ہوتے تو ہر دفعہ اس سے بڑی جنجال میں ہم نہیں پڑتے. اگر ہم اس وقت متحد ہوتے اور ایمانداری کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے تو شاید آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنے پڑتے. یہ مصیبتیں جو ہم جھیل رہے ہیں, اس میں میں آج دوبارہ ایک گزارش کروں, اس کو ریپیٹ کروں گا کہ بلوچ قومی قائد سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کو اللہ پاک جنت نصیب کرے, ان کے برسی پہ بھی میں نے ایک گزارش کیا تھا, شاید سردار اختر جاں مینگل صاحب کو یاد ہوگا. میں نے گزارش کیا کہ آج بلوچستان جس جنجالوں سے گزر رہا ہے, جس تکلیف سے گزر رہا ہے, اس کے لیے خدا را اگر ہمیں بہتر ہونا ہوگا تو پشتون کو, بلوچ کے تمام جو ایماندار حقیقی پارٹیاں ہیں ان کو, اور ہمارا ہزارہ یا جو بلوچستان کے سپوت ہے ان سب کو اپنی عزت کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. اور اگر ہم اکٹھا نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم روزانہ کی بنیاد پہ ان جنجالوں سے مزید الجھتے جائیں گے. اگر اس کی دوسرے پہلو پہ آپ آ جائیں, آج بلوچستان کا وہ کون سا شہر, وہ کون سا گلی, وہ کون سا کوچہ جس میں کسی کی زندگی محفوظ ہو, عزت محفوظ ہو, جان محفوظ ہو. ابھی تو وہ ایک رات آپ بتائیں مجھے کہ جہاں پہ ہم لاشیں نہ اٹھائیں. ہمارے
جتنے بھی خصوصاً بلوچ پشتون علاقے میں بھی مشکلات ہیں، لیکن ابھی تو ہمارے کھندے بھی میت اٹھا کے لاش اٹھا کے یہاں پہ زخم پڑ گئے ہیں۔ کوئی ایک قوم، کوئی ایک گھر بتاؤ جو اس مصیبت میں اس وقت میں گرا نہ ہو کہ اس کے یا بندے مارے جا چکے ہو یا ان کو اٹھایا جا چکا ہو۔ 14 سال 18 سال سے ہمارے نوجوان گم ہیں۔ پہلے تو نوجوان گھومتے، اب تو ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ابھی تو وہ اس سے بہت آگے نکل گئے۔ آج 4 مہینہ ہوا ہے جو ہمارے یہاں پہ صرف اپنے وہ احتجاج کرنے والے کہ جی ہمارے گمشدہ افراد کو بازیاب کرو، ہمارے لے جانے والے نوجوانوں کو بازیاب کرو۔ نہ ریاست کے خلاف ان کا کوئی جدوجہد، نہ علیحدگی پسند کے خلاف کوئی جدوجہد، یہ کہ جی ہمارے گمشدہ افراد کو لاؤ۔ آج 4 مہینہ ہو چکے ہیں، وہ بغیر کسی جرم کے وہ جیل زندان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے ایشوز اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ لیکن ایک بات اس ریاست کو اور اس ریاست کے جو چلانے والے ہیں، اس ریاست کے لگام جن کے ہاتھ میں ہے، ان کو ایک بات آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ہم نے بارہا کہا کہ 78 سالوں سے آپ نے زور بندوق استعمال کیا، آپ نے قرآن پہ اتار کے پھانسی بھی دیا، آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ بندوق کی گولی کی زور سے گولی مارے، اور پہلے تو آپ بلوچ نوجوانوں کو سر میں 2 گولی مار کے پھینکتے تھے۔ آج 2025 جون اور جولائی میں ان کی آنکھیں نکالو اور ان کی آنکھ بھی کاٹو، آنکھیں نکالو، آنکھ کاٹو اور ان کی ناخنیں نکالو تاکہ دوسرے دیکھیں کہ وہ بھائی بہت سختی ہے۔ او بھائی آپ 78 سال سے یہ کرتے رہے اور ہم نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ جتنی زوراوری سے کام کرو گے یہاں سے اور زیادہ لوگوں میں نفرت ابھرے گا۔ موجودہ الیکشن میں ہم کہتے ہیں جمہوریت، ہم الیکشن لڑ رہے تھے کیونکہ نیشنل پارٹی ابھی تک اس بنیاد پہ امید رکھتا ہے کہ میں اسمبلیوں میں آئین سازی میں زوراوری کر کے ضرور اپنے لوگوں کے لیے آسودگی پیدا کروں گا، کیونکہ اسمبلیوں میں نیشنل پارٹی کو نہ چھوڑا گیا، نہ بی ایس پی کو چھوڑا گیا، اور نہ ہمارے وہ قوم پرست لیڈرز جو حق کی بنیاد پہ اسمبلی میں بات کریں گے، نہ ان کو چھوڑا گیا۔ تو ہم نے بار بار کہا کہ جو آپ زوراوری کر رہے ہو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن مزید زوراوری ہوا۔ جو الیکشن میں ہم گئے، ہمارے لوگوں نے نفرت کی اظہار کرتے تھے اس الیکشن سے، اور ہمیں بول نہیں سکتے، کہتے تھے خدا را، ہم ورک کے لیے جاتے تھے بہت سے، وہ بھی پولیٹیکل لوگ نہیں، ہمارے جو دکاندار یا ہمارے جو کیبن والے یا جو ہمارے ریڈی والے لوگ تھے، کہتے تھے صاحب خدا کے لیے آپ لوگ جا کے مہربانی کر ادھر بات کرو، اپنے لیے سیٹ لے لو، ہمیں بھی خوار کرتے ہو، تم بھی خوار ہوتے ہو۔ ادھر تک اس ریاست کی جمہوریت پہنچ چکا ہے۔ آپ کی اسمبلیوں میں 5 سے 10% میں نہیں کہہ سکتا ہوں، 90% وہ لوگ ہیں جو 300 ووٹ لے کے قومی اسمبلی کا حلف لے چکے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا آئین سازی ہوگا؟ اس صورت میں آپ کی فارم 47 والے لوگوں کا جو 90% اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس صورت میں کیا یہاں پہ پشتون کے لیے، بلوچ کے لیے، سرزمین کے لیے ادھر آئین سازی اور قانون سازی ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمیں اپنی سائل و وسائل کے لیے، اپنی ننگ و ناموس کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس سرزمین کی حاکمیت کو اپنے لیے اپنے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں اتحاد میں اکٹھا ہونا ہوگا۔ سردار اختر جان مینگل صاحب، میں نیشنل پارٹی کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سرزمین بلوچستان اور بلوچستان کے سپوت، جو بلوچستان کے سپوت اور وارث ہیں، ان کی حاکمیت کے لیے اور بلوچ کی مسخ شدہ لاشوں کے لیے اور یہاں کے سائل و وسائل پہ حق کی حاکمیت کے لیے اور یہاں پہ ہمارے جو عورتیں اور خاتون جن کی
جو ہماری ننگ و ناموس عزت ہے، ان کی دوپٹوں کو کھینچ کے ان کو گھسیٹنے کے حوالے سے آپ جہاں بھی جاؤ گے، جس طرح بھی کرو گے، نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں بی این پی کا، خصوصاً صدر ترجن مینگل کا اور آج کے اس پروگرام کو ارینج کرنے والے نیشنل پارٹی کے میری دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہمیں بات کرنے کا، اور جیسا میں نے کسی مقرر دوست نے کہا، میں پہلی دفعہ، ہم سیاسی ورکر ہیں، ڈی ایس او سے دے کے ہم جب بھی تقریر کرتے ہیں تو کاغذ پھر ہمارا سمجھ سے بھی بات نکل جاتا ہے۔ یہ میں تقریباً پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مہربانی کہ آپ جتنی بات کریں گے وہ آپ کو بات کرنے دیں گے۔ وہ میر گلخان نصیر کا شعر مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ بے شک تو بکش ظلم بکن آس بجن، مادار سرا حق کا گشا چپ نبا منت